اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ تحریم کی آیت پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 6۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا يعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر، جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں، جنہیں جو حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جو حکم دیا جائے بجا لاتے ہیں۔ یہ عام مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے اعلان ہے، تھوڑی تشریح سن لیجئے۔ اس میں اہل ایمان کو ان کی ایک نہایت اہم ذمہ داری کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اور وہ ہے کہ اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح اور ان کی اسلامی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ یہ سب جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جائیں۔ یہ نہیں کہ باپ جو ہے صرف دین کا کام کر رہا ہے اور بیٹا جو ہے جہنم کی طرف جا رہا ہے، بیٹی جہنم کی طرف جا رہی ہے۔ فرمایا نا، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس کی تفسیر میں، خود بھی کھاؤ بیوی بچوں کو بھی کھلاؤ، یعنی خود بھی دین پر چلو، بیوی بچوں کے دین کا بھی فکر کرو۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں خود اپنے دین کا فکر کرتے ہیں۔ سردی کی راتوں میں باہر بیٹا لیٹا ہوا ہے، رضائی گری ہوئی ہے نیچے، اب جو ہے دیکھ رہا ہے کہ بیٹا بیچارہ جو ہے وہ ٹھنڈی میں ہے، تو باپ جو ہے جاتے ہوئے رضائی بیٹے کے سر پہ، بیٹے کے بدن پر ڈال دیتا ہے، کمبل ڈال دیتا ہے، اور بس زبان حال یہ کہتا ہے، بیٹا میں تو جنت کی طرف جا رہا ہوں، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، اور تو جہنم میں جا۔ آج کل عام طور پر یہ ہو رہا ہے کہ باپ تو دیندار ہے لیکن بیوی بچے دیندار نہیں، ماں تو دیندار ہے لیکن شوہر دیندار نہیں، بچے دیندار نہیں، بچیاں دیندار نہیں۔ اس لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خاص طور سے خطاب کیا، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس لیے ان کے دین کا فکر کرنا بھی ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اسے نماز کی تلقین کرو، اور 10 سال کی عمر کے بچوں میں نماز سے تساہل اور غفلت دیکھو تو ان کی تنبیہ کرو، مارنے کا بھی ہلکے طریقے سے انہیں سمجھاؤ۔ ہمارے فقہا نے لکھا ہے، نماز پڑھاؤ کسی طریقے سے، چاہے مار کر پڑھاؤ، چاہے لاکھ روپیہ دے کر پڑھاؤ، چاہے چاکلیٹ دے کر پڑھاؤ، کسی طریقے سے نمازی بناؤ۔ خلاصہ کلام یہ ہے، اس میں تساہل نہیں برتنی چاہیے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ اسی طرح روزے ان سے رکھوائے جائیں اور دیگر احکام کے اتباع کی تلقین انہیں کی جائے، تاکہ جب وہ شعور کی عمر کو پہنچیں تو اس دین حق کا شعور بھی انہیں حاصل ہو چکا ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے یہ احکامات ہیں۔ خلاصہ کلام یہ، خود بھی دیندار بنیے، بچوں کو بھی دیندار بنائیے۔ ہمارے ساتھیوں کو میں کہتا ہوں، آپ چلے میں جاتے ہیں، 3 چلہ دیتے ہیں، بہت سارا آنکھوں پر، بہت اچھی چیز ہے، لیکن اپنے گھر والوں کا بھی فکر کریں۔
اپنے دین کی فکر کرنا فرض عین ہے، اور دوسرے کے دین کا فکر کرنا فرض عین نہیں ہے، تو فرض کفایہ ہے۔ خود کھانا ضروری ہے، دوسروں کو کھلانا ہی ضروری نہیں ہے، وہ احسان میں آئے گا۔ آج آدمی کو دوسروں کا فکر ہوتا ہے، اپنا فکر نہیں ہوتا، اس لیے یہ آیت خاص طور سے متوجہ کر رہی ہے، خود بھی دین پر چلو، دوسروں اور اپنے اولاد کو بھی دین پر چلاؤ، بیوی بچوں کو بھی دین پر چلاؤ، اس کی ترتیبیں کرو، اور پھر جو ہے دوسروں تک بھی دین پہنچو، اس کی کوشش کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھ لیجئے میرے ساتھ، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اللہ تعالی ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو دیندار بھی بنائے اور نمازی بھی بنائے، عافیت کے ساتھ، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔